بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. عورتوں کے حوالے سے حسن سلوک کی روایتیں ہم ان کا مطالعہ کر رہے تھے. پچھلی مرتبہ ہم نے ایک روایت پڑھ لی تھی لیکن اس پہ بات نہیں ہو سکی تھی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم. فرمایا کہ اہل ایمان میں ایمان کے اعتبار سے سب سے زیادہ کامل وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے زیادہ خوبصورت ہیں، سب سے عمدہ ہیں، سب سے اچھے ہیں. اور فرمایا کہ تم میں کے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہترین رویہ اختیار کرنے والے. پہلی بات جو فرمائی گئی کہ اہل ایمان میں ایمان کے اعتبار سے سب سے کامل لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے عمدہ ہیں. اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگرچہ ایمان اپنی اصل میں، ایمان کی اصل کیا ہے کہ کچھ حقائق کو ماننا ہے، کچھ ایسے حقائق جن کو انسان دیکھ نہیں سکتا، جو اندیکھے ہیں، جو غیب میں ہیں، ان کی تصدیق کرنا. مثلا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اسی طریقے سے فرشتے ہیں، آخرت کا دن ہے اور وحی ہے. ان تمام چیزوں کو ماننا، ان کی تصدیق کرنا. تو ظاہری بات ہے کہ ایمان اپنی اصل کے حوالے سے، اپنے کانٹینٹ کے حوالے سے کانسٹنٹ رہتا ہے، گویا وہ مستقل ہے، اس میں تبدیلی نہیں آتی. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے جو کانٹینٹس ہیں، صحابہ کرام کے ایمان کے کانٹیکسٹ بھی وہی ہیں. قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ آمن الرسول بما انزل الیک من ربہ والمؤمنون. رسول ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا ہے ان کے رب کی طرف سے، اور اہل ایمان بھی. اسی طریقے سے صحابہ کرام بھی انہی چیزوں کو مانتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں اور رسولوں پر. اور آج کا کوئی بھی مسلمان چاہے کتنا ہی بے عمل کیوں نہ ہو، اس کا جو ایمان ہے، اس کے جو آبجیکٹس ہیں وہ یکساں رہتے ہیں. اس لحاظ سے جن لوگوں نے یہ بات کہی کہ الایمان قول لا یزید ولا ینقص، کہ ایمان قول کا نام ہے، نہ یہ گھٹتا ہے نہ وہ بڑھتا ہے، تو اس لحاظ سے اصل ایمان کے اعتبار سے ایمان اپنی ماہیت میں قابل تجزیہ نہیں ہے، وہ جز نہیں ہو سکتا. لیکن ایمان اپنی حقیقت میں، ایمان اپنی کمال میں، ظاہری بات ہے کہ اس میں تفاوت پایا جاتا ہے. انبیاء کا جو ایمان تھا وہ ظاہری بات ہے اس کا بہت کچھ ایسا حصہ تھا کہ جو عین الیقین پر مشتمل تھا. اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو، اپنے رسولوں کو بہت سے ایسے مشاہدات کرواتے ہیں جو غیر نبی کو نہیں کرواتے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نَرَىٰ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کے ملکوت کا مشاہدہ کروایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے بہت سی ایسی چیزیں جو ہمارے لیے غیب ہیں، آپ کے لیے شہود تھی. معراج کا پورا واقعہ ہے، جنت جہنم ہے، اس کے مشاہدات ہیں، وہ آپ کو کروائے گئے. تو ظاہری بات ہے یہ جو فرق ہے یہ بہت زیادہ فرق ہے پیغمبروں میں، غیر پیغمبروں میں، صحابہ کرام کے ایمان میں، اور آج کے مسلمانوں میں جو نیک لوگ ہیں ان کے ایمان میں. تو یہ بہت تفاوت پایا جاتا ہے. خود قرآن مجید میں اس کا کئی جگہ پہ تذکرہ ہے. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ان کے ایمان میں. ایک جگہ فرمایا وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. وہ لوگ کہ جو ہدایت کی راہ اختیار کرتے ہیں، ہم ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیتے ہیں اور ہم ان کو ان کا تقویٰ ادا کرتے ہیں. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور ہم اضافہ کر دیتے ہیں ان لوگوں کی ہدایت میں کہ جو ہدایت کی راہ اختیار کرتے ہیں. تو ایمان میں تفاوت ہے، ایمان گھٹتا بڑھتا بھی ہے
اور ایمانی کیفیات میں بھی ہر انسان کو اس کا تجربہ ہے کہ کسی کا ایمان کمتر ہے، کسی کا برتر ہے۔ اس طرح سیدنا جو ہے حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا اظہار فرمایا کہ ایک حضوری کی کیفیت وہ ہوتی ہے کہ جو آپ کی صحبت میں ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جب آپ ہمیں جنت اور جہنم کے ذریعے یاد دہانی کرواتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ہماری دیکھی ہوئی چیزیں ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے۔ لیکن جب ہم اپنے گھر ور میں چلے جاتے ہیں، اپنے کام وام میں لگ جاتے ہیں تو ایمان کی وہ کیفیت نہیں رہتی۔ اسی طریقے سے منافقین کے بارے میں قرآن مجید نے یہ بات ارشاد فرمائی، ایک خاص واقعے کے حوالے سے فرمایا کہ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، کہ اس دن یہ منافقین ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ تو یہ بات ہم سب کے مشاہدے میں ہے، ہم سب کا تجربہ ہے کہ ایمان گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے۔ ایمان جو ہے وہ بہت جیسے بیس لائن پر ہوتا ہے، اور ایسا ایمان بھی ہوتا ہے کہ جو انسان کو اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے پر آمادہ کرتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ اہل ایمان میں کون لوگ ہیں کہ جو ایمان کے اعتبار سے سب سے زیادہ کامل ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنہم خلقا، جن کے اخلاق سب سے خوبصورت ہیں، سب سے عمدہ ہیں۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اخلاق کہتے ہیں تعلق اور اس کے آداب کو، اللہ سے تعلق اس کے آداب، بندوں سے تعلق اس کے آداب۔ عام طور پہ اخلاق کا لفظ اللہ کی نسبت سے نہیں بولا جاتا، لیکن اپنے عموم میں اخلاق کا لفظ ہر تعلق کو محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق صحیح بنیادوں پر استوار ہو جائے اور بندوں سے تعلق بالکل درست اور عمدہ جگہ پر جو ہے وہ قائم ہو جائے، اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ حافظ ابن قیم علیہ رحمہ کی ایک تصنیف ہے مدارج السالکین، اس میں انہوں نے مختلف ایک کتاب کی شرح ہے، بنیادی طور پہ منازل السائرین، ابو عبداللہ انصاری حضوی کی کتاب ہے، اس کی شرح ہے۔ اس میں انہوں نے جو اخلاق کا باب باندھا ہے، اس میں بہت سے اقوال نقل کرتے ہیں وہ، اور تفصیل کرتے ہیں کہ اخلاق اسے کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں۔ لیکن اس پورے باب کو ختم کرتے ہیں وہ ایک قول پر، عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے ایک قول پر اس کو ختم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اخلاق کی اس سے عمدہ تعریف ممکن نہیں ہے۔ یہی بات غیر نبیوں نے، ہمارے اکابرین نے جو اخلاق کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے، تو کہتے ہیں اس میں سب سے کامل تعریف یہ ہے۔ وہ تعریف کیا ہے جو خود نقل کیا حافظ ابن قیم علیہ رحمہ نے عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے حوالے سے؟ وہ کہتے ہیں کہ اخلاق اسے کہتے ہیں کہ کن مع اللہ بلا خلق، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جاؤ، جب تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہو تو اس میں مخلوق کو دراندازی کا موقع نہ دو۔ اللہ کے ساتھ ہو جاؤ مخلوق کے بغیر، اس کے حجاب کے بغیر، براہ راست اللہ سے تعلق قائم کرو۔ اور پھر کہا کہ وَكُن مع الخلق بلا نفس، اور مخلوقات کے ساتھ ہو جاؤ، مخلوقات کے ساتھ معاملہ کرو بغیر نفس کے، نفسانی خواہشات کو درمیان سے نکال کر۔ تو یہ بہت خوبصورت تعریف ہے۔ اللہ سے تعلق استوار کرو تو جیسے من و تو کا ایک رشتہ ہو، اس میں درمیان میں کوئی نہ ہو، اور جب مخلوقات کے ساتھ معاملہ کرو تو اس میں اپنے نفس اور اس کی جو خواہشات ہیں اس کو دراندازی کا موقع نہ دو۔ ویسے اخلاق کہتے ہیں ایسی عادتوں کو، ایسے رویوں کو جو انسان سے بے تکلف صادر ہوتے ہیں، جس کے لیے فکر کی، غور و فکر کی، ارادے کی حاجت بھی نہیں ہوتی، جو انسان کی عادت ثانیہ بن جاتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ دو الفاظ ہیں، دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے، خلق اور خلق، اور دونوں کے اندر بنیادی چیز کیا ہے؟ اسٹرکچر کا ہونا، ایک شکل، ایک حیت، ایک اسٹرکچر۔ تو ایک اسٹرکچر وہ ہوتا ہے جو بصارت کے ذریعے دیکھا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ خلق ہے، وہ فزیکل اسٹرکچر ہے، ایک آدمی کا اسٹیچر ہے، اس کا قد بت ہے۔ اور ایک حیت وہ ہوتی ہے کہ جو بصیرت کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، جو بصیرت کے ذریعے دیکھی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ خلق۔ اور انسان ان دو چیزوں ہی کا مجموعہ ہے، دو اسٹرکچرز کا مجموعہ ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے آئینہ دیکھنے کی، اس میں دونوں کا تذکرہ ہے کہ اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جیسے تو نے میری خلقت کو، میرے فزیکل فیچرز کو خوبصورت بنایا ہے، عمدہ بنایا ہے، اعلیٰ بنایا ہے، اے اللہ تو میری باطنی شخصیت کو یعنی میرے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا دے۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اہل ایمان میں ایمان کے اعتبار سے سب سے کامل وہ ہیں جن کی اخلاق سب سے عمدہ ہیں۔ اور اس لحاظ سے تو قرآن مجید نے
ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی طرف رہنمائی کی ہے۔ فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو انتہائی عمدہ، انتہائی عظیم اخلاق پر فائز۔ اور جب ام المومنین سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا، کچھ تابعین نے پوچھا کہ آپ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سیرت بیان کیجیے، آپ کے شمائل بیان کیجیے، تو سیدہ نے پوچھا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا کہ ہم قرآن تو پڑھتے ہیں، ہم آپ سے رسول اللہ کی سیرت کی بابت پوچھ رہے ہیں۔ تو سیدہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن ہی پر تو مبنی تھے۔ گویا وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے کے سارے اندر باہر سے قرآن کے بنے ہوئے تھے۔ جیسے ایک عمارت ہوتی ہے، عمارت میں اینٹیں لگتی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارک، اس کی ایک ایک اینٹ گویا قرآن کی بھٹی سے تیار ہو کر آئی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا یہ بات فرمائی ہے، کہ یہاں پر بھی یہ بات فرمائی اور بہت سی جگہوں پر بھی فرمائی، کہ کہا کہ تم میں سے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جن کے اخلاق سب سے عمدہ ہیں۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن بندہ مومن کے میزان میں کوئی چیز بھی اچھے اخلاق سے بڑھ کر بھاری نہیں ہوگی۔ اور فرمایا کہ بے شک کوئی مومن اپنے حسن خلق کے ذریعے وہ مرتبہ حاصل کر لیتا ہے جو مرتبہ ایک ایسے شخص کو حاصل ہوتا ہے جو صائم النہار ہے اور جو قائم اللیل ہے، جو ہر دن روزہ رکھتا ہے اور ہر رات اللہ کے سامنے قیام کرتا۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بے شک اہل ایمان میں ایمان کے اعتبار سے سب سے کامل لوگ وہ ہیں جن کی اخلاق سب سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ اور پھر بہت عمدہ بات فرمائی کہ وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ، تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ سب سے بہترین۔ ایک دوسری روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہیں، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسوہ حسنہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو برتاؤ اپنی ازواج کے ساتھ تھا گویا وہ ایک کامل ترین نمونہ ہے ہمارے لیے۔ اور اس میں ایک بات گویا ہم پر واضح ہو جاتی ہے کہ کون آدمی اچھا ہے، کون آدمی برا ہے۔ ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے باہر کے حوالے سے جو معیار بتایا وہ پڑوس کے حوالے سے بتایا، وہ پڑوسی کے حوالے سے بتایا، کیونکہ گھر کے باہر کا سب سے پہلا ادر میرا کون ہے؟ وہ پڑوسی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر یہ جاننا چاہو کہ تم اچھے آدمی ہو یا برے آدمی ہو تو اس بات کو دیکھ لو کہ تمہارا پڑوسی تمہارے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے۔ اگر تمہارے بارے میں اچھی رائے رکھتا ہے تو تم اچھے آدمی ہو، اور اگر بری رائے رکھتا ہے، تم سے جو ہے اذیت کا شکار ہے، تو تم برے آدمی ہو۔ اس سے بھی بڑھ کر سب سے بڑا گویا معیار کیا ہے انسان کی خیریت کا، انسان کے اچھے ہونے کا؟ وہ یہ ہے کہ گھر والوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بارہا وہ روایت یہاں بیان کی جا چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے پہلا وصف کسی غیر نبی نے بیان کیا ہے وہ سیدہ خدیجہ نے بیان کیا۔ جب وہ آپ گھبرائے ہوئے تشریف لائے تھے غار حرا سے، جو پہلا واقعہ ہوا نزول وحی کا، تو آپ نے کہا کہ زملونی زملونی لقد خشیت علی نفسی، مجھے اڑا دو، مجھے اڑا دو، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ تو وہاں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو فرمایا تھا وہ غیر معمولی تھا کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ جو لوگ بوجھ نہیں اٹھا سکتے ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو اپنی کمائی نہیں کر سکتے ان کو کما کے دیتے ہیں، اور لوگوں کو حق کے رستے میں جو تکلیفیں آتی ہیں آپ اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ کون کہہ رہی ہیں؟ وہ زوجہ کہہ رہی ہیں، جن کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق ہے وہ 15 سال کا تعلق ہے۔ 25 برس کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کا نکاح سیدہ خدیجہ سے ہوا، اور 40 سال کی عمر میں آپ پہ نزول وحی کا آغاز ہوا۔ تو 15 سال کا ساتھ ہے، اور کون گواہی دے رہی ہیں؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور وہ جو پہلے میں نے روایت نقل کی وہ کس کی ہے؟ وہ سیدہ عائشہ کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد، مدینہ آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو متعدد نکاح کیے ہیں، تو ہمیں معلوم ہے کہ سیدہ خدیجہ کے بعد سب سے گہرا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا۔
ان کی گواہی ابھی میں نے نقل کر دی کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا قرآن کے بنے ہوئے تھے، تو گویا یہ سب سے بڑی گواہی ہے۔ تو یہاں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے بہترین لوگ کون ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے، اور بہت متعین کر لیں تو اپنی بیویوں کے لیے، اور عورتوں میں سب شامل ہیں، ماں بھی ہے، ماں بھی چونکہ کمزور ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین زیادہ ہے، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا۔ اسی طریقے سے بیٹیوں کے حوالے سے ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے، کیونکہ بیٹی کو ایک بار سمجھا جاتا تھا، ایک بوجھ سمجھا جاتا تھا، تو اس سے حسن سلوک کا تذکرہ الگ سے روایتوں میں ہم نے پڑھا ہے۔ اور خاص طور پہ یہاں پر گویا بیویوں کے حوالے سے کہا کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہترین ہیں۔ اور اس لحاظ سے بھی یہ بات بہت اہم ہے کہ گھر کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جو عام طور پر کورٹ کچہری کا موضوع نہیں ہوتا، وہاں پر بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں، اور بیوی چونکہ زیر دست بھی ہوتی ہے اور شوہر کی جو ہے سپریمیسی کے نیچے ہوتی ہے، تو شوہر اس پر بہت کچھ زیادتی کر سکتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں پر بھی آئلی زندگی کے احکامات بیان ہوتے ہیں، وہاں بار بار تقویٰ پر بہت زور دیا جاتا ہے کہ وہاں جو چیز انسان کو سیدھا رکھ سکتی ہے وہ اللہ کا خوف ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان کا رویہ گھر والوں کے ساتھ کیا ہے، اور یہ ہم دیکھتے ہیں ایسے بہت سے کردار ہمارے ارد گرد ہیں جو گھر سے باہر نکلتے ہی ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، بہت ہی لگتا ہے کہ خادم خلق ہیں اور بہت ہی مجلسی ہیں اور بہت ہی جو ہے خوش گپیاں کرنے والے ہیں، لیکن گھر آتے ہی لگتا ہے کہ جیسے ایک اور شخصیت ہمارے سامنے تیوری چڑھ جاتی ہے، اور جیسے ایک خاص طرح کا کبر جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ انسان کے اچھے یا برے ہونے کا معیار کیا ہے، کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ کیسا ہے، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ کیسا ہے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل ایمان میں ایمان کے اعتبار سے کامل ترین وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے خوبصورت ہیں، اور فرمایا کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہترین ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔